بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، آپ دیکھ اور سن رہے ہیں پروگرام غزوہ ہند پیر پنجر سرکار کی نظر میں۔ ناظرین کرام، آج ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، نئی پیشن گوئیوں کے ساتھ میں حاضر ہوں، تو چلتے ہیں ناظرین آج کی ویڈیو کی طرف۔ ناظرین کرام، پیر صاحب کہتے ہیں کہ الیکشن تو ضرور ہوں گے، امام مہدی کے ظہور کے وقت قریب ہے، دجال گدھے پر سوار ہو چکا ہے، یا اللہ اس ملک کو اچھی قیادت سے نواز دے۔ شہباز شریف کی وزیر اعظم آفس میں دبنگ انٹری، ملازمین کی دوڑیں لگ گئیں۔ ہفتے میں 2 چھٹیاں ختم، شہباز شریف سب سے پہلے کس ملک کا دورہ کرے گا؟ یہ چین کا دورہ تو نہیں کر سکتا، مکہ مکرمہ جا سکتا ہے۔ ابھی بہت ساری جوتیاں پڑیں گی، عدالتوں پر سوال اٹھیں گے۔ عمران خان ان کو حکومت نہیں کرنے دے گا۔ انہوں نے عمران خان کو حکومت نہیں کرنے دی، جو ایماندار آدمی ہے۔ بیکاریوں کو ان کے آقا کا پہلا حکم آ گیا۔ پشاور میں حیران کن تاریخ بن گئی، اللہ کی عدالت سے عمران خان کے لیے انصاف آئے گا۔ پاکستانیوں نے مکہ مکرمہ میں سب کچھ رکھ دیا۔ عمران خان سے ملاقات، کپتان کی پلاننگ، الیکشن کب ہوں گے، استعفوں سے بھونچال آنے والا ہے۔ کتنے بندے تھے وہ تو اب پتہ لگے گا۔ عمران خان کو بس اللہ کی عدالت سے ہی انصاف ملے گا۔ خان نے کہا، سوچ کر بتاؤں گا کہ مسلح افواج کے سربراہان سے ملنا ہے یا نہیں۔ سیاست میں کلا بازیاں، عمران خان نے یہ اسمبلیاں نہیں چلنے دینی۔ عمران خان سڑکوں پر آ چکا ہے۔ عمران خان کو بہت بڑا سرپرائز ملنے والا ہے۔ بنگلہ دیش اور مقبوضہ کشمیر کے الحاق کا کام عمران خان مکمل کرے گا۔ سیاست سے عمران خان اور پی ٹی آئی کے مکمل خاتمے کا پلان کون بنا رہا ہے؟ نہ رہے گا عمران خان، نہ رہے گی پی ٹی آئی، نہ رہے گا بانس، نہ بجے گی بانسری۔ رات گئے بڑا حکم جاری، عمران خان کی حکومت ختم ہونے 24 گھنٹے بعد ہی عوام اٹھ کھڑی ہوئی۔ تم جو مرضی کر لو، یہ عمران خان تم سے رکنے والا نہیں ہے۔ اب عمران خان کی ہاتھ کی ہتھکڑیاں اور بیڑیاں کھل چکی ہیں۔ اب عمران خان بالکل آزاد ہے، وہ کچھ بھی کر سکتا ہے۔ عمران خان اسلامی انقلاب برپا کرے گا۔ خان کے اقتدار ختم ہونے سے 3 منٹ پہلے پرائم منسٹر ہاؤس میں کیا ہوا، چودھری فواد نے سب بتا دیا۔ عمران خان نے پھر سے چھکا لگا دیا۔ روس امریکہ کا سلطان ہوگا، روس امریکہ پر روس کی حکومت ہوگی، ان کو اپنے نیچے لگا کر رکھے گا، ان کو ٹھیک ٹھاک رگڑا لگائے گا۔ پاکستان کا حساب و کتاب، نظم و ضبط اللہ نے بالکل حضرت صالح علیہ السلام کی اٹھنی کی طرح بنایا ہے۔ جو بھی پاکستان کو نقصان دے گا وہ اس کا خمیازہ بھگتے گا۔ جو پیسے نواز شریف زرداری نے لوٹے ہیں، وہ پیسے ان کے بچوں کے کام نہیں آنے والے، انشاءاللہ اللہ کے حکم سے کسی کام نہیں آئیں گے۔ فنڈ فنڈنگ کیس میں پی ٹی آئی کو باہر نکالنے کا منصوبہ کامیاب نہیں ہو سکتا۔ اچھائی اور برائی میں کوئی نیوٹرل نہیں ہو سکتا۔ میر جعفر ایف آئی اے اور نیب سے مقدمات بنوائیں گے۔ اگر عمران خان کو دیوار سے لگایا گیا تو اچھا نہیں ہوگا۔ عمران خان کہتا ہے، مجھ سے پنگا نہ لو۔ سیاستدان جب بک رہے تھے تو عدالت کہاں تھی؟ الیکشن کمیشن کے لیے فول پروف سیکورٹی کا انتظام، بات دشمنی تک چلی گئی۔ یہ معاملات ٹھیک نہیں ہیں۔ 2 نشئی بیٹھے ہوتے ہیں اور ایک کہتا ہے میرا دل کرتا ہے یہ بلڈنگ بیچ دوں، دوسرا کہتا ہے میرا دل نہیں کرتا کہ میں یہ بلڈنگ خریدوں۔ نون لیگ اور پیپلز پارٹی کا یہی کام ہے، یہ بیچ بچانے کے لیے آئے ہیں۔ ماڈل ٹاؤن کیس 3 زندگیاں نکل جائے گا، آج بھی مرنا کل بھی مرنا، ان کو اللہ کا خوف نہیں ہے۔ 15 بندے شہید کر دیے۔ پنجاب اسمبلی کے وزیر اعلیٰ کی ووٹنگ کے دوران لڑائی ہو گئی، چودھری پرویز الہی کا بازو ٹوٹ گیا۔ پرویز الہی نے ان کو بہت بد دعائیں دی۔ موجودہ حکومت ایسے ہے جیسے مہمان آتے ہیں، مہمانی کھائی اور چلے گئے، اگلے معاملات رب جانے اور رب کا رسول جانے۔ انہوں نے خان کو نہیں چلنے دیا تو خان ان کو پاؤں بھی باہر نہیں نکالنے دے گا۔ میر صادق اور میر جعفر نے دجال کا پیسہ پی ڈی ایم کو دیا، جس سے ارکان کو خریدا گیا۔ یہ ملبے کے نیچے دب جائیں گے۔ بلڈنگ گرتی ہے تو اینٹیں گرتی ہیں۔ یہ زلزلہ جو آیا ہے یہ ڈالر کا زلزلہ تھا، ان کی نیت میں فطور تھا اور ابھی تک ہے۔ خان کو چاہیے وہ ہر کسی کے سنے، لیکن کرے اپنی مرضی، اپنے دل کی سن کر کام کرے۔ کوئی پرویز خٹک، کوئی علیم خان نہ ہو، اسد عمر مراد سعید کی طرح کے بندے ہوں اور مل کر اپنی ٹیم سلیکٹ کریں۔ شاہد خان افریدی بھی خان کے ساتھ سیاست میں آ گئے، عمران خان کے ساتھ قدم بقدم کھڑے ہیں۔ مشکل وقت میں بہت اچھا قدم اٹھایا۔ اچھے دوست کی نشانی یہ ہے وہ مشکل وقت میں کام آتا ہے۔ جو مشکل وقت میں کام سے بھاگ جائے وہ سچا دوست نہیں ہے۔ عمران خان اور پی ٹی آئی کو سیاست سے نکالنے کا منصوبہ کس نے بنایا اور کیوں بنایا؟ موٹر وے کا ریکارڈ بھی جل گیا، قرض اتارو ملک سنوارو ریکارڈ بھی جل گیا، سستی روٹی اسکیم ریکارڈ، ایل ٹی ایم ریکارڈ، میٹرو ریکارڈ، نندی پور ریکارڈ، نیلم جیلم کا ریکارڈ بھی جل گیا، لیکن عمران خان کی حکومت میں کوئی ریکارڈ نہیں جلا۔ انہوں نے بہت تباہی مچائی، پھر بھی شعبدے شریف کو وزیر اعظم بنا دیا گیا۔ اب تم نے کسی کی قسم نہیں کھانی۔ پرائم منسٹر ہاؤس میں پرندوں نے گھونسلے بنائے ہیں۔ قدرت کا ایک چھوٹا انجینئر اتنا کام کر سکتا ہے تو عمران خان بہت کچھ کر سکتا ہے۔
बस तुम महंगाई करते रहे हो। अब पेट्रोल 83 रुपये लीटर मजीद महंगा होना था। खान ने अभी बहुत कुछ बनाना था। खान साहब ने जिस चीज़ का वादा किया है वो पूरा करेगा। वो मर तो सकता है लेकिन अपने इरादे से नहीं हट सकता। अमरीकियों ने इराक, ईरान, अफगानिस्तान को भी नहीं छोड़ा, इसने हमारे ज़ियाउल हक को भी नहीं छोड़ा। सब तितर बितर हो जाएंगे, ये सब तुम्हें मिलेंगे भी नहीं। इमरान खान अपने वादों पर पूरा उतरेगा, अगर ना उतरा तो अपनी जान देगा। पाकिस्तान को कोई खिलाता नहीं, पाकिस्तान खुद खेलता है। मुनाफिक धक्का देकर नहीं, सहारा देकर गिराता है। अब तक सब ने हमें सहारा देकर गिराया। अफगानिस्तान तबाह, इराक तबाह, शाम तबाह, लेकिन पाकिस्तान महफूज है। वो पाक फौज की कुर्बानियां हैं, इसलिए पाक फौज जिंदाबाद है। इमरान खान ने 40 साल का गंद ठिकाने लगा दिया और अब गंद को तलफ करना है। 28 फरवरी 1995 नवाए वक्त में पीर साहब ने कहा, इमरान खान पाकिस्तान की तकदीर बदलने वाली क़यादत आ रही है। मुल्क में यकजमाती निज़ाम नज़र आ रहा है, सब इधर उधर हो जाएंगे। सिकंदर सुल्तान राजा बहुत अकड़ वाला है। मियाँ नवाज शरीफ ने अपने हलफनामे को तोड़ दिया। अपनी करप्शन से बनी जायदादें बचाने के लिए ये अदारों को निशाना बनाते हैं। इन अदारों को चाहिए इनको निशाना इबरत बनाएं, लेकिन देर हो जाएगी। नंबर 1 फौज ठीक नहीं, नंबर 2 अदालत ठीक नहीं, नंबर 3 अवाम के वोट ठीक नहीं है, वज़ीर-ए-आज़म हाउस के खर्चे कम करना ठीक नहीं है। फिर ठीक है क्या? पूरा मुल्क ही ठीक नहीं है। पाकिस्तान कैसे ठीक होगा जब सारे 2 नंबर बंदे इक़्तिदार में आएंगे? हमने यूक्रेन से खतरनाक वायरस बनाने वाली लैब पकड़ी, रूस का बयान है। अगर अमेरिका ने ये हरकत की तो उल्टा इनको नुकसान होगा। वक्त एक बार मौका देता है, जब मौका मिलता है तो अकल नहीं होती, जब अकल होती है तो वक्त नहीं होता। बाज़ औरतों को पर्दा सिर्फ कफन के वक्त करवाया जा सकता है और बाज़ मर्दों का जनाजा मस्जिद में आता है, वो ज़िंदगी में कभी भी मस्जिद में नहीं आते। पाकिस्तान एयरफोर्स का अफगानिस्तान में एयर स्ट्राइक, अफगानिस्तान में मौजूद TTP के परिंदे मारे गए। मुतअद्दिद हलाकतों की खबर आई है। एयरफोर्स के चीफ और आर्मी चीफ ने बॉर्डर पर मुकम्मल नज़र रखी हुई है। इन 6 महीनों में एशिया में बहुत बड़ी जंग का आगाज कर दिया गया है। सब कुछ मलिया मेट होगा। ये घड़ी वक्त का पता बताती है, वक्त लोगों की औकात बताता है। जरदारी के कोई मामलात बनते नजर नहीं आ रहे। जरदारी तुमने जो गेम खेली है ये बहुत कच्ची गेम खेली है। अपने पाँव पर तुमने कुल्हाड़ी मार दी, अब तुम नहीं बच सकते। नाज़रीन कराम, उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आपको बेहद पसंद आई होगी। आज के लिए इतना ही। मज़ीद ऐसी वीडियोस देखने के लिए देखते रहिए प्रोग्राम गज़वा हिंद। पीर पिंजर सरकार की नज़र में मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।